بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، جہاں تک بات بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی ہے تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے زبانی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جہاں تک بات ہے بغیر وضو کے قرآن یعنی مصحف کو چھونے کی، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلاف بھی بڑا شدید ہے اس میں۔ ایک فریق کے نزدیک جائز ہے تو وہیں دوسرے فریق کے نزدیک وضو کرنا یہاں پر واجب ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو دو نص پر ہے۔ ایک سورہ واقعہ کی یہ آیت لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے بس پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ اس میں جو اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تو اس سے یعنی ضمیر سے یہاں پر کون مراد ہے؟ قرآن مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے؟ اور دوسرا کہ مطہرون سے کون مراد ہے؟ مومنین مراد ہے یا فرشتے صرف مراد ہے؟ صرف فرشتے ہی مراد ہیں؟ یہ ایک وجہ استدلال یہاں پر ہے۔ اور اسی طرح سے اختلاف ہے اسی آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، اسی آیت سے مشتق ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کچھ احکام لکھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوئے۔ تو اس حدیث میں بھی ثبوت اعتبار سے بھی اختلاف ہے کہ حدیث پہلے ثابت ہے یا نہیں ہے، تو بعد میں اس کو ضعیف قرار دیا، بعد میں صحیح قرار دیا۔ اور دوسرا کہ اس میں بھی طاہر کا جو لفظ آیا ہے، کیا وہ مومن اس سے مراد ہے، مشرک کے جو مقابلے میں آتا ہے، یا اس سے پاک مراد ہے جو ناپاک کے مقابلے میں آتا ہے؟ تو دونوں فریق کے پاس اپنا اپنا طریقہ ہے، طرز عمل ہے، اور طریقہ ہے استدلال کا الگ الگ طریقہ ہے۔ لہٰذا کل ملا کر جو بات اس مسئلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن یعنی جو مصحف ہمارے پاس ہے اس کو وضو کی حالت میں چھونا زیادہ افضل اور اکمل ہے، کیونکہ اختلاف بس وضو یہاں پہ جو وضو ہے یہ واجب ہے کہ نہیں ہے، بس اختلاف اس پورشن میں ہے، اس پہلو پہ ہے۔ لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے، اختلاف سے نکلنے کے لیے وہ کام کرے جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، ہر جانب سے اتفاق ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہی طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھے تو وہ مصحف کو جب چھوئے تو وضو کی حالت میں چھوئے، حتی الامکان یہی کوشش کرے تاکہ نہ اختلاف میں واقع ہو، نہ اختلاف میں اسے پڑھنا پڑے، اور جو احسن اور افضل کام ہے وہی کرے۔ ھذا واللہ اعلم وباللہ التوفیق۔